خدا کے زندہ جلالی بابرکت نام میں آپ سب کو سلام، اور ایک بار پھر آپ کو تھاٹ آف دا ڈے میں ویلکم کہتی ہوں۔ میرا نام ایسٹر ہارون ہے اور میں ہر روز خدا کا زندہ پوتر جلالی کلام لے کر آپ کے سامنے آتی ہوں، اور ہم مل کر خدا کے پاک کلام کی تلاوت کرتے ہیں۔ اور اس سال کے آغاز میں جنوری کی فرسٹ سے ہم نے پڑھنا شروع کیا، اور خداوند کے فضل سے ہم ہر روز مسلسل پڑھتے جانے کی وجہ سے کئی کتابیں ایسی ہیں جن کو مکمل طور پہ پڑھ چکے ہیں، اور یہ سلسلہ جاری ہے خداوند کے ہی فضل سے۔ آج ہم خدا کے پاک کلام میں سے دیکھیں گے اپنی ہدایت و رہنمائی کے لیے کہ یسوع مسیح ہمیشہ تمثیلوں میں باتیں کرتا تھا، اور اس نے ایک تمثیل بیان کی کہ کسی نے اپنے پاکستان میں ایک انجیر کا درخت لگایا، وہ اس میں پھل ڈھونڈنے آیا اور نہ پایا۔ اس پر اس نے باغبان سے کہا کہ دیکھ، 3 برس سے میں اس انجیر کے درخت میں پھل ڈھونڈنے آتا ہوں اور نہیں پاتا، اسے کاٹ ڈال، یہ زمین کو بھی کیوں روکے رہے؟ اس نے جواب میں اس سے کہا، اے خداوند، اس سال تو اور بھی اسے رہنے دے، تاکہ میں اس کے گرد تھالا کھودوں اور کھاد ڈالوں، اگر آگے کو پھلا تو خیر، نہیں تو اس کے بعد کاٹ ڈالنا۔ انتہائی خوبصورت تمثیل جو خداوند یسوع مسیح نے بیان کی، اس بات کو بیان کرتی ہے کہ خالق نے ہم سب کو خلق کیا ہے اپنی حمد و ثنا کے لیے، اپنے کام کے لیے، اپنی تعریف کے لیے، اپنی خدمت کے لیے، اپنی بادشاہی کی ایکسٹینشن کے لیے۔ اور وہی خالق ہر سال جب نیا سال شروع ہوتا ہے تو وہ ہمیں پھل ڈھونڈتا ہے کہ کیا اس سال بھی پھل لگا ہے یا کہ نہیں لگا ہے۔ اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ مایوس ہو کے جب پھل پیدا نہیں ہوتا ہے، نو ملٹیپلیکیشن، نو فروٹفلنس، تو مجبور ہو کے باغبان اس درخت کو کاٹ ڈالتا ہے۔ سو میرے عزیزو، میرے لیے، آپ کے لیے سیکھ یہ ہے کہ کیا یہ سال جو خدا نے ہمیں دیا ہے ہمارے لیے پھل پیدا کرنے کا سال ہے، ہمارے لیے ملٹیپلیکیشن کا سال؟ ہمیں ایک اور نیا سال ہماری زندگی میں عطا کیا ہے کہ ہم پھل پیدا کریں، ملٹیپلیکیشن ہمارے اندر ہو۔ سو آئیے اس سال اپنے منجی کو، اپنے خداوند کو، اپنے خدا کو، روح پاک کو مایوس نہ کریں، اور وہ پھل پیدا کریں جس کی توقع وہ ہم سے کرتا ہے۔ وہ پھل پیدا کریں جو وہ ہمارے اندر دیکھنا چاہتا ہے، وہ پھل پیدا کریں جس کے لیے اس نے ہمیں پیدا کیا ہے، جس کے لیے اس نے ہمیں آج تک زندہ رکھا ہے۔ May God bless you، خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ کون جانتا ہے کہ یہ گھڑی، یہ لمحہ، یہ سال ہمارے لیے شاید آخری سال ہو۔ We never know۔ خداوند آپ سب کو لمبی عمر دے، صحت دے، زندگی دے، لیکن آنے والے وقت کے بارے میں ہم میں سے کوئی بھی نہیں جانتا ہے، میں بھی نہیں جانتا۔ سو آئیے ہر دن اس طرح سے گزاریں کہ جیسے یہ دن ہمارے لیے شاید آخری دن ہے۔ اپنا ہر دن، زندگی کے دن گنتے ہوئے گزاریے، شمار کرتے ہوئے گزاریے، خدا کی تعریف کرتے ہوئے، خدا کی حمد و ثنا کرتے ہوئے، اور ان کاموں میں گزاریے جن کے لیے اس نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ May God bless you، خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ خداوند کی تعریف، خداوند کی حمد و ثنا ہمیشہ ہمارے ہونٹوں پر رہے۔ خدا کے پاک کلام میں سے اپنی ہدایت و رہنمائی کے لیے آج ہم دیکھیں گے لوکا کی انجیل، اس کا 13 باب۔ اس وقت بعض لوگ حاضر تھے جنہوں نے اسے ان گلیلیوں کی خبر دی جن کا خون پلاطوس نے ان کے ذبیحوں کے ساتھ ملایا تھا۔ اس نے جواب میں ان سے کہا کہ ان گلیلیوں نے جو ایسا دکھ پایا، کیا وہ اس لیے تمہاری دانست میں اور سب گلیلیوں سے زیادہ گنہگار تھے؟ میں تم سے کہتا ہوں کہ نہیں، بلکہ اگر تم توبہ نہ کرو گے تو سب اسی طرح ہلاک ہوگے۔ یا کیا وہ 18 آدمی جن پر شیلوہ کا برج گرا اور دب کر مر گئے، تمہاری دانست میں یروشلم کے اور سب رہنے والوں سے زیادہ قصوروار تھے؟ میں تم سے کہتا ہوں کہ نہیں، بلکہ اگر تم توبہ نہ کرو گے تو سب اسی طرح ہلاک ہوگے۔ پھر اس نے یہ تمثیل کہی کہ کسی نے اپنے پاکستان میں ایک انجیر کا درخت لگایا تھا، وہ اس میں پھل ڈھونڈنے آیا اور نہ پایا۔ اس پر اس نے باغبان سے کہا کہ دیکھ، 3 برس سے میں اس انجیر کے درخت میں پھل ڈھونڈنے آتا ہوں اور نہیں پاتا، اسے کاٹ ڈال،
یہ زمین کو بھی کیوں روکے رہے؟ اس نے جواب میں اس سے کہا، اے خداوند، اس سال تو اور بھی اسے رہنے دے تاکہ میں اس کے گرد تھالہ ڈالوں، اگر آگے کو پھلا تو خیر، نہیں تو اس کے بعد کاٹ ڈالنا۔ پھر وہ سبت کے دن کسی عبادت خانہ میں تعلیم دیتا تھا، اور دیکھو ایک عورت تھی جس کو 18 برس سے کسی بدرو کے باعث کمزوری تھی، وہ کبڑی ہو گئی تھی اور کسی طرح سیدھی نہ ہو سکتی تھی۔ یسوع نے اسے دیکھ کر پاس بلایا اور اس سے کہا، اے عورت، تو اپنی کمزوری سے چھوٹ گئی، اور اس نے اس پر ہاتھ رکھے، اسی دم وہ سیدھی ہو گئی اور خدا کی تمجید کرنے لگی۔ عبادت خانہ کا سردار اس لیے کہ یسوع نے سبت کے دن شفا بخشی، خفا ہو کر لوگوں سے کہنے لگا، 6 دن ہیں جن میں کام کرنا چاہیے، بس انہی میں آ کر شفا پاؤ، نہ کہ سبت کے دن۔ خداوند نے اس کے جواب میں کہا کہ اے ریاکارو، کیا ہر ایک تم میں سے سبت کے دن اپنے بیل یا گدھے کو تھان سے کھول کر پانی پلانے نہیں لے جاتا؟ بس کیا واجب نہ تھا کہ یہ جو ابرہام کی بیٹی ہے، جس کو شیطان نے 18 برس سے باندھ رکھا تھا، سبت کے دن اس بند سے چھڑائی جاتی؟ جب اس نے یہ باتیں کہیں تو اس کے سب مخالف شرمندہ ہوئے، اور ساری بھیڑ ان عالی شان کاموں سے جو اس سے ہوتے تھے خوش ہوئی۔ بس وہ کہنے لگا، خدا کی بادشاہی کس کی مانند ہے؟ میں اس کو کس سے تشبیہ دوں؟ وہ رائی کے دانے کی مانند ہے جس کو ایک آدمی نے لے کر اپنے باغ میں ڈال دیا۔ وہ اگ کر بڑا درخت ہو گیا اور ہوا کے پرندوں نے اس کی ڈالیوں پر بسیرا کیا۔ اس نے پھر کہا، میں خدا کی بادشاہی کو کس سے تشبیہ؟ وہ خمیر کی مانند ہے جسے ایک عورت نے لے کر 3 پیمانہ آٹے میں ملایا، اور ہوتے ہوتے سب خمیر ہو گیا۔ وہ شہر شہر اور گاؤں گاؤں تعلیم دیتا ہوا یروشلم کا سفر کر رہا تھا، اور کسی شخص نے اس سے پوچھا کہ اے خداوند، کیا نجات پانے والے تھوڑے ہیں؟ اس نے ان سے کہا، جاں فشانی کرو کہ تنگ دروازہ سے داخل ہو، کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ بہتیرے داخل ہونے کی کوشش کریں گے اور نہ ہو سکے۔ جب گھر کا مالک اٹھ کر دروازہ بند کر چکا ہو اور تم باہر کھڑے دروازہ کھٹکھٹا کر یہ کہنا شروع کرو کہ اے خداوند، ہمارے لیے کھول دے، اور وہ جواب دے کہ میں تم کو نہیں جانتا کہ کہاں کے ہو، اس وقت تم کہنا شروع کرو گے کہ ہم نے تو تیرے روبرو کھایا پیا اور تو نے ہمارے بازاروں میں تعلیم دی، مگر وہ کہے کہ میں نہیں جانتا تم کہاں کے ہو، اے بدکارو، مجھ سے دور ہو۔ وہاں رونا اور دانت پیسنا ہوگا جب تم ابرہام اور اسحاق اور یعقوب اور سب نبیوں کو خدا کی بادشاہی میں شامل اور اپنے آپ کو باہر نکالا ہوا دیکھو گے، اور پورب پچھم اتر دکن سے لوگ آ کر خدا کی بادشاہی کی ضیافت میں شریک ہوں گے۔ اور دیکھو، بعض آخر ایسے ہیں جو اول ہوں گے، اور بعض اول ہیں جو آخر ہوں گے۔ اسی گھڑی بعض فریسیوں نے آ کر اس سے کہا کہ نکل کر یہاں سے چل دے، کیونکہ ہیرودیس تجھے قتل کرنا چاہتا ہے۔ اس نے ان سے کہا کہ جا کر اس لومڑی سے کہہ دو کہ دیکھ، میں آج اور کل بدروحوں کو نکالتا اور شفا بخشنے کا کام انجام دیتا رہوں گا، اور تیسرے دن کمال کو پہنچوں گا۔ مگر مجھے آج اور کل اور پرسوں اپنی راہ پر چلنا ضرور ہے، کیونکہ ممکن نہیں کہ نبی یروشلم سے باہر ہلاک ہو۔ اے یروشلم، اے یروشلم، تو جو نبیوں کو قتل کرتی ہے اور جو تیرے پاس بھیجے گئے ان کو سنگسار کرتی ہے، کتنی ہی بار میں نے چاہا کہ جس طرح مرغی اپنے بچوں کو پروں تلے جمع کر لیتی ہے، اسی طرح میں بھی تیرے بچوں کو جمع کر لوں، مگر تم نے نہ چاہا۔ دیکھو، تمہارا گھر تمہارے ہی لیے چھوڑا جاتا ہے، اور میں تم سے کہتا ہوں کہ مجھ کو اس وقت تک ہرگز نہ دیکھو گے جب تک نہ کہو گے کہ مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے۔ احبار کی کتاب، اس کا 23 باب۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ بنی اسرائیل سے کہہ کہ خداوند کی عیدیں جن کا تم کو مقدس مجمعوں کے لیے اعلان دینا ہوگا، میری وہ عیدیں یہ ہیں: 6 دن کام کاج کیا جائے، پر 7واں دن خاص آرام کا اور مقدس مجمع کا سبت ہے۔ اس روز کسی طرح کا کام نہ کرنا، وہ تمہاری سب سکونت گاہوں میں خداوند کا سبت ہے۔ خداوند کی عیدیں جن کا اعلان تم کو مقدس مجمعوں کے لیے وقت معین پر کرنا ہوگا، سو یہ ہیں: پہلے مہینے کی 14ویں تاریخ کو شام کے وقت خداوند کی فصح ہوا، اسی مہینے کی 15ویں تاریخ کو خداوند کے لیے عید فطیر ہو۔ اس میں تم 7 دن تک بے خمیری روٹی کھانا۔ پہلے دن تمہارا مقدس مجمع ہو، اس میں تم کوئی خادمانہ کام نہ کرنا، اور 7واں دن
تم خداوند کے حضور آتشی قربانی گزراننا اور 7ویں دن پھر مقدس مجمع ہو۔ اس روز تم کوئی خادمانہ کام نہ کرنا۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا، بنی اسرائیل سے کہہ کہ جب تم اس ملک میں جو میں تم کو دیتا ہوں داخل ہو جاؤ اور اس کی فصل کاٹو، تو تم اپنی فصل کے پہلے پھلوں کا ایک پولا کاہن کے پاس لانا، اور وہ اسے خداوند کے حضور ہلائے، تاکہ وہ تمہاری طرف سے قبول ہو، اور کاہن اسے سبت کے دوسرے دن صبح کو ہلائے۔ اور جس دن تم پولے کو ہلاؤ اسی دن ایک نر بے عیب یک سالہ برا سوختنی قربانی کے طور پر خداوند کے حضور گزراننا، اور اس کے ساتھ نظر کی قربانی کے لیے تیل ملا ہوا میدا ایفا کے 2/2 حصہ کے برابر ہو، تاکہ وہ آتشی قربانی کے طور پر خداوند کے حضور راحت انگیز خوشبو کے لیے جلائی جائے۔ اور اس کے ساتھ مے کا تپاون ہین کے 4 حصہ کے برابر مے لے کر کرنا۔ اور جب تک تم اپنے خدا کے لیے چڑھاوا نہ لے آؤ اس دن تک نئی فصل کی روٹی یا بھنا ہوا اناج یا ہری بالیں ہرگز نہ کھانا۔ تمہاری سب سکونت گاہوں میں پشت در پشت ہمیشہ یہی آئین رہے گا۔ اور تم سبت کے دوسرے دن سے جس دن ہلانے کی قربانی کے لیے پولا لاؤ گے گننا شروع کرنا، جب تک 7 سبت پورے نہ ہو جائیں، اور 7ویں سبت کے دوسرے دن 50 دن گن لینا، تب تم خداوند کے لیے نظر کی نئی قربانی گزراننا۔ تم اپنے گھروں میں سے ایفا کے 2/2 حصہ کے وزن کے میدا کے 2 گردے ہلانے کی قربانی کے لیے لے آنا۔ وہ خمیر کے ساتھ پکائے جائیں تاکہ خداوند کے لیے پہلے پھل ٹھہریں، اور ان گردوں کے ساتھ ہی تم 7 یک سالہ بے عیب برے اور 1 بچڑا اور 2 مینڈھے لانا، تاکہ وہ اپنی اپنی نظر کی قربانی اور تپاون کے ساتھ خداوند کے حضور سوختنی قربانی کے طور پر گزرانے جائیں، اور خداوند کے حضور راحت انگیز خوشبو کی آتشی قربانی ٹھہریں۔ اور تم خطا کی قربانی بکرا اور سلامتی کے ذبیحہ کے لیے 2 یک سالہ نر برے چڑھانا، اور کاہن ان کو پہلے پھل کے دونوں گردوں کے ساتھ لے کر ان دونوں بروں سمیت ہلانے کی قربانی کے طور پر خداوند کے حضور ہلائے۔ وہ خداوند کے لیے مقدس اور کاہن کا حصہ ٹھہریں، اور تم عین اسی دن اعلان کر دینا، اس روز تمہارا مقدس مجمع ہو، تم اس دن کوئی خادمانہ کام نہ کرنا، تمہاری سب سکونت گاہوں میں پشت در پشت سدا یہی آئین رہے گا۔ اور جب تم اپنی زمین کی پیداوار کی فصل کاٹو تو اپنے کھیت کو کونے کونے تک پورا نہ کاٹنا، اور نہ اپنی فصل کی گری پڑی بالوں کو جمع کرنا، بلکہ ان کو غریبوں یہ چھوڑ دینا۔ میں خداوند تمہارا خدا ہوں۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا، بنی اسرائیل سے کہہ کہ 7ویں مہینے کی پہلی تاریخ تمہارے لیے خاص آرام کا دن ہو، اس میں یادگاری کے لیے نرسنگیں پھونکے جائیں اور مقدس مجمع ہو۔ تم اس روز کوئی خادمانہ کام نہ کرنا اور خداوند کے حضور آتشی قربانی گزراننا۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا، اسی 7ویں مہینے کی 10ویں تاریخ کو کفارہ کا دن ہے، اس روز تمہارا مقدس مجمع ہو، اور تم اپنی جانوں کو دکھ دینا اور خداوند کے حضور آتشی قربانی گزراننا۔ تم اس دن کسی طرح کا کام نہ کرنا، کیونکہ وہ کفارہ کا دن ہے، جس میں خداوند تمہارے خدا کے حضور تمہارے لیے کفارہ دیا جائے گا۔ اس دن اپنی جان کو دکھ نہ دے، وہ اپنے لوگوں میں سے کاٹ ڈالا جائے گا، اور جو شخص اس دن کسی طرح کا کام کرے اسے میں اس کے لوگوں میں سے فنا کر دوں گا۔ تم کسی طرح کا کام مت کرنا، تمہاری سب سکونت گاہوں میں پشت در پشت سدا یہی آئین رہے گا۔ یہ تمہارے لیے خاص آرام کا سبت ہو، اس میں تم اپنی جانوں کو دکھ دینا۔ تم اس مہینے کی 9ویں تاریخ کی شام سے دوسری شام تک اپنا سبت ماننا۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا، بنی اسرائیل سے کہہ کہ اسی 7ویں مہینے کی 15ویں تاریخ سے لے کر 7 دن تک خداوند کے لیے عید خیام ہوگی۔ پہلے دن مقدس مجمع ہو، تم اس دن کوئی خادمانہ کام نہ کرنا۔ تم 7ویں دن برابر خداوند کے حضور آتشی قربانی گزراننا۔ 8ویں دن تمہارا مقدس مجمع ہو، اور پھر خداوند کے حضور آتشی قربانی گزراننا۔ وہ خاص مجمع ہے، اس میں کوئی خادمانہ کام نہ کرنا۔ یہ خداوند کی مقررہ عیدیں ہیں جن میں تم مقدس مجمعوں کا اعلان کرنا، تاکہ خداوند کے حضور آتشی قربانی اور سوختنی قربانی اور نظر کی قربانی
اور ذبیحہ اور تپاون ہر ایک اپنے اپنے معین دن میں گزرانا جائے۔ ماں سوا ان کے خداوند کے سبتوں کو ماننا اور اپنے ہدیوں اور منتوں اور رضا کی قربانیوں کو جو تم خداوند کے ہو گزراننا۔ اور 7ویں مہینے کی 15ویں تاریخ سے جب تم زمین کی پیداوار جمع کر چکو تو 7 دن تک خداوند کی عید ماننا۔ پہلا دن خاص آرام کا ہو اور 8واں دن بھی خاص آرام ہی کا ہو۔ سو تم پہلے دن خوشنما درختوں کے پھل اور کھجور کی ڈالیاں اور گھنے درختوں کی شاخیں اور ندیوں کی بید مجنو لینا، اور تم خداوند اپنے خدا کے آگے 7 دن تک خوشی منانا۔ اور تم ہر سال خداوند کے لیے 7 روز تک یہ عید مانا کرنا۔ تمہاری نسل در نسل سدا یہی آئین رہے گا کہ تم 7ویں مہینے اس عید کو مانو۔ 7 روز تک برابر تم سائبانوں میں رہنا، جتنے اسرائیل کی نسل کے ہیں سب کے سب سائبانوں میں رہیں، تاکہ تمہاری نسل کو معلوم ہو کہ جب میں بنی اسرائیل کو ملک مصر سے نکال کر لا رہا تھا تو میں نے ان کو سائبانوں میں ٹکایا تھا۔ میں خداوند تمہارا خدا ہوں۔ سو موسیٰ نے بنی اسرائیل کو خداوند کی مقررہ عیدیں بتا دی۔ احبار کی کتاب اس کا 24 باب۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا، بنی اسرائیل کو حکم کر کے وہ تیرے پاس زیتون کا کوٹ کر نکالا ہوا خالص تیل روشنی کے لیے لائیں، تاکہ چراغ ہمیشہ جلتا رہے۔ ہارون اسے شہادت کے پردہ کے باہر خیمہ اجتماع میں شام سے صبح تک خداوند کے حضور کرینہ سے رکھا کرے۔ تمہاری نسل در نسل سدا یہی آئین رہے گا۔ وہ ہمیشہ ان چراغوں کو ترتیب سے پاک شمع دان پر خداوند کے حضور رکھا کرے۔ اور تم میدہ لے کر 12 گردے پکانا، ہر ایک گردہ میں ایفا کے 2/2 حصہ کے برابر میدہ ہو۔ اور تو ان کو 2 قطاریں کر کے ہر قطار میں 6 روٹیاں پاک میز پر خداوند کے حضور رکھنا۔ اور تو ہر ایک قطار پر خالص لبان رکھنا، تاکہ وہ روٹی پر یادگاری یعنی خداوند کے حضور آتشی قربانی کے طور پر ہو۔ وہ سدا ہر سبت کے روز ان کو خداوند کے حضور ترتیب دیا کرے، کیونکہ یہ بنی اسرائیل کی جانب سے ایک دائمی عہد ہے۔ اور یہ روٹیاں ہارون اور اس کے بیٹوں کی ہوں گی۔ وہ ان کو کسی پاک جگہ میں کھائیں، کیونکہ وہ ایک جاویدانی آئین کے مطابق خداوند کی آتشی قربانیوں میں سے ہارون کے لیے نہایت پاک ہیں۔ اور ایک اسرائیلی عورت کا بیٹا جس کا باپ مصری تھا اسرائیلیوں کے بیچ چلا گیا، اور وہ اسرائیلی عورت کا بیٹا اور ایک اسرائیلی لشکر گاہ میں آپس میں مار پیٹ کرنے لگے۔ اور اسرائیلی عورت کے بیٹے نے پاک نام پر کفر بکا اور لعنت کی۔ تب لوگ اسے موسیٰ کے پاس لے گئے۔ اس کی ماں کا نام سلومیت تھا، جو دبری کی بیٹی تھی، جو دان کے قبیلہ کا تھا۔ اور انہوں نے اسے حوالات میں ڈال دیا تاکہ خداوند کی جانب سے اس بات کا فیصلہ ان پر ظاہر کیا جائے۔ تب خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ اس لعنت کرنے والے کو لشکر گاہ کے باہر نکال کر لے جاؤ۔ اور جتنوں نے اسے لعنت کرتے سنا وہ سب اپنے اپنے ہاتھ اس کے سر پر رکھیں، اور ساری جماعت اسے سنگسار۔ اور تو بنی اسرائیل سے کہہ دے کہ جو کوئی اپنے خدا پر لعنت کرے اس کا گناہ اسی کے سر لگے گا، اور وہ جو خداوند کے نام پر کفر بکے ضرور جان سے مارا جائے۔ ساری جماعت اسے قطعی سنگسار کرے، خواہ وہ دیسی ہو یا پردیسی۔ جب وہ پاک نام پر کفر بکے تو وہ ضرور جان سے مارا جائے۔ اور جو کوئی کسی آدمی کو مار ڈالے وہ ضرور جان سے مارا جائے۔ اور جو کوئی کسی چوپائی کو مار ڈالے وہ اس کا معاوضہ جان کے بدلے جان دے۔ اور اگر کوئی شخص اپنے ہمسایہ کو عیب دار بنا دے تو جیسا اس نے کیا ویسا ہی اس سے کیا جائے، یعنی عضو توڑنے کے بدلے عضو توڑنا ہو، اور آنکھ کے بدلے آنکھ، اور دانت کے بدلے دانت۔ جیسا عیب اس نے دوسرے آدمی میں پیدا کر دیا ہے ویسا ہی اس میں بھی کر دیا جائے۔ الغرض جو کوئی کسی چوپائے کو مار ڈالے وہ اس کا معاوضہ دے، پر انسان کا قاتل جان سے مارا جائے۔ تم ایک ہی طرح کا قانون دیسی اور پردیسی دونوں کے لیے رکھنا، کیونکہ میں خداوند تمہارا خدا ہوں۔ اور موسیٰ نے یہ بنی اسرائیل کو بتایا، پس وہ اس لعنت کرنے والے کو نکال کے باہر لے گئے اور اسے سنگسار کر دیا۔ سو بنی اسرائیل نے جیسا خداوند نے موسیٰ کو حکم دیا تھا ویسا ہی کیا۔ خدا کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی خاص برکت ٹھہرے۔ آمین۔